ہمارے بچپن کی بات ہے، اس وقت کرکٹ کا جنون تھا۔ محلے والے لڑکوں نے ٹیم بنائی ہوئی تھی، زیادہ تر تو آپس میں کھیلتے تھے، لیکن اتوار کو کسی اور محلے کی ٹیم کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا۔ ایک کالونی سے ممی ڈیڈی لڑکے کھیلنے آتے تھے۔ کرکٹ تو ہمارے جیسی تھی، لیکن ان کا نخرہ اور انداز بڑے لوگوں جیسا تھا۔ ان کا کرکٹ کا سامان بہت قیمتی ہوا کرتا تھا، ان کے ساتھ مقابلہ دشمنی کی حد تک تھا۔ ایک دن انہوں نے چیلنج کیا، ایک باقاعدہ ٹورنامنٹ رکھتے ہیں، جو ٹیم میچ جیتے گی اسے ٹرافی انعام میں دی جائے گی۔ ہمارے کیپٹن نے ٹرافی تیار کرانا اپنے ذمہ لیا اور ہم اتوار کے دن کا انتظار کرنے لگے۔ ٹورنامنٹ سے ایک روز پہلے کیپٹن نے پوری ٹیم کو گھر بلایا۔ اس کا چہرہ پراسرار سی خوشی اور فخر سے تمتما رہا تھا۔ ہمیں گھر لے گیا اور اپنے کمرے کی الماری سے نئی نویلی چمکتی دھمکتی ٹرافی نکالی۔ ہم نے کبھی ایسی ٹرافی نہیں دیکھی تھی، بس اسے تکتے رہے جیسے کوئی مقدس مورتی ہمارے ہاتھ لگ گئی ہو۔ وہ احساسات آج تک یاد ہیں۔ بچوں کا تخیل ویسے تیز ہوتا ہے۔ ہم نے تو ٹرافی فقط ٹی وی پر دیکھی تھی، اور آج وہ ہماری نظروں کے سامنے کسی محبوبہ کی طرح مسکرا رہی تھی۔ ہماری دشمن ٹیم ایک دم سے رکیب میں بدل گئی۔ سب نے مل کر قسم اٹھائی کہ جان لڑا دیں گے، مگر اس ٹرافی کو رکیبوں کے ہاتھوں نہیں جانے دیں گے۔ جوش جذبات سے ہماری آوازیں کانپ رہی تھیں، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اگلے روز مقابلہ ہوا تو ٹرافی کے لیے دیوانگی نے الٹا ہمارے اوپر پریشر بڑھا دیا اور ہم بری طرح میچ ہار گئے۔ رقیبوں نے نعرے لگائے اور ہمارے ستے ہوئے چہروں کو طنزیہ انداز میں تکتے ہوئے اس مقام کی جانب دیکھا جہاں ٹرافی رکھی ہوئی تھی، مگر وہاں نہ ٹرافی تھی اور نہ ہی ہمارا کپتان۔ سب حیران اور پریشان کھوج میں لگ گئے۔ کسی تماشائی نے بتایا کہ جب میچ کے آخری اوور چل رہے تھے تو ہمارے کپتان نے ٹرافی اٹھائی اور اسے بغل میں دبا کر کھسک گیا۔ یہ سن کر دونوں ٹیمیں کپتان کے گھر روانہ ہو گئیں، جو کہ گراؤنڈ سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ وہاں جا کر مخالف ٹیم نے شور مچا دیا، مگر کپتان باہر نہ نکلا۔ کافی ہنگامے کے بعد ممی ڈیڈی ٹیم وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد کپتان نے دروازے سے جھانک کر دیکھا اور ہمیں گھر بلا لیا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جس سے اندازہ ہوا کہ وہ بری طرح روتا رہا ہے۔ اس نے ایک بار پھر کمرے کی الماری کھولی اور احتیاط سے اس نازک انداز ٹرافی کو باہر نکالا۔ اسے دیکھ کر ہمارے چہرے بھی کھل اٹھے۔ ہم نے کپتان کی ہوشیاری کو داد دی، کافی دیر رقیبوں کے خلاف مل کر گلے شکوے کیے اور پھر واپس گھر آ گئے۔ اگرچہ ہمارے دل غیر مطمئن تھے کہ اخلاقی طور پر تو بہت غلط کام کیا تھا، مگر ٹرافی کے دشمنوں کے ہاتھ جانے کا خیال آتا تو دل میں ہول اٹھنے لگتے تھے۔ اسی گفتگو کی کیفیت میں سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ آج الیکشن کمیشن کا فیصلہ سامنے آیا تو یہ واقعہ یاد آ گیا۔ شریف فیملی اور اس کے ہینڈلرز عوامی حمایت کا میچ کب سے ہار چکے ہیں۔ اب اقتدار کی ٹرافی کبھی اسٹیبلشمنٹ کے تہہ خانے میں چھپاتے ہیں تو کبھی الیکشن کمیشن کی الماری میں، لیکن کچھ نہیں بن پا رہا۔ اب آخری امید سپریم کورٹ میں اپنے پسندیدہ ججوں کے بینچ سے لگائی ہوئی ہے۔ بہت جلد اس حوالے سے شور و غوغا شروع ہو جائے گا، لیکن یہ ٹرافی آخرکار حقدار کے پاس ہی آئے گی۔